اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء ہے آیت نمبر 29 کی تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے تجارت کی اہمیت اور اس کے احکامات، اس پر کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعے کا تسلسل سمجھیے گا۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اسلام کے جو معاشی بنیادی تصورات ہیں اس پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ تمہیدی طور پر ایک بات رکھ کر پھر عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ انسان فطرتاً بائی نیچر خود غرض واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اسے ملے۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ دیکھیے گا، اسے نہ تو حوروں کا شوق ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ، کچھ پتا نہیں اسے، مگر اس کے باوجود اس کے اپنے کھلونے وہ دوسروں سے جلدی شیئر نہیں کرے گا۔ کھیل رہا ہے، پڑوس کا کوئی بچہ آ گیا تو فوراً جو کھلونا اسے بڑا پسندیدہ ہے نا وہ اٹھا کے پیچھے رکھ دے گا۔ کرتا ہے انسان، بچپن سے کرتا ہے۔ انسان فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے آیت نمبر 49، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھی بھلائیوں کی دعائیں مانگتے تھکتا نہیں ہے، ہر چیز اسے بھلی دکھتی ہے، جو چیز دیکھتا ہے اسے چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو جائے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ مضمون ذرا کھلا ہے، سورہ تغابن ہے آیت نمبر 16، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ تقاضا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقاضا یہ ہے ہر مسلمان سے اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کا تقوی ہر انسان کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ آیت آئی تو صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، ہم گنہگار انسان ہیں، ہم اللہ سے وہ کیسے ڈر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہارے اندر جتنی قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا تو تم ڈرنے کی کوشش کرو، اتنا تو اللہ کا لحاظ پاس خیال رکھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے راستے میں انفاق کرو، سب کچھ تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا۔ اصل جملہ یہ ہے، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو کوئی شح نفس سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ شح نفس کہتے ہیں حرص اور بخل دونوں جم جاتے ہیں۔ حرص بھی ہے کہ بہت کچھ میرے پاس آ جائے اور بھی زیادہ آ جائے، لیکن ساتھ میں بخل بھی آ گیا ہے، دے بھی نہیں رہا ہے کسی کو، یہ ہے شح نفس۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ انسان فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے، لیکن اس کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ اس خود غرضی پر قابو پا لے، اس کے اندر شح نفس جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے گا۔ اچھا، اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ شح نفس آ جاتی ہے، حرص اور بخل، جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہیں تو انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میرے پاس میں دنیا بھر کی دولت ہو، آرام آسائش سب کچھ میرے پاس ہو، دنیا کیسے بھی جائے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب انسان کی حالت یہ آ جاتی ہے
تو اس کے اندر دو بیماریاں، میں بالکل نکات کی شکل میں بات کو رکھ رہا ہوں، بات کو کھولنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس میں. جب انسان کے اندر شح نفس آ جاتا ہے تو اس کے اندر دو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایک سخاوت قلبی، دل میں رقت، نرمی، سوز، گدا یہ نہیں رہتا ہے، دل سخت بن جاتا ہے. اور دوسرا اخلاق رذیلہ، یعنی بالکل گرے پڑے، بالکل کمرشلائزڈ ہو جاتا ہے انسان، ہر چیز کو پیسے سے تولتا ہے، انسانیت کی اس کے پاس میں کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے. تو یہ دونوں بیماریاں جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ شح نفس، حرص، بخل اتنی مذموم ناپسندیدہ چیز ہے تو اللہ نے اسے فطرت میں رکھا کیوں؟ اس کے بغیر پیدا کر سکتا تھا نا. اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حرص اگر نہیں ہے تو یہ ساری دنیا جو ہے وہ راہبوں کی دنیا بن جائے گی. بھائی اتنا سا کھانا مل گیا، ہم کہیں بھی درخت کے نیچے سو گئے، آرام کریے، زندگی گزر جائے گی. یہ آج جو دنیا میں چہل پہل، رونق، ترقی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اس شح نفس کا نتیجہ ہے. مجھے اور آرام چاہیے، مجھے اور پیسہ چاہیے، میں اور ترقی کروں، اور عمارتیں بناؤ، فیکٹریاں بناؤ، یہاں وہاں بہت کچھ کرو. تو آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اس کا جو کاز ہے، جو بنیاد ہے، جو ایفیکٹ ہے، وہ یہ شح نفس ہے. اچھا، اگر یہی شح نفس آج جو سچویشن ہمارے پاس میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس شح نفس کا غلام بن گیا ہے. آج انسان حرص اور بخل کا غلام بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج جو حالت ہے دنیا کی، قرآن مجید 1400 سال پہلے نقشہ کھینچتا ہے. سورہ روم ہے، آیت نمبر 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد آ گیا ہے. کیوں؟ یہ اپنے لوگوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی ہاتھوں کی، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ جس کی وجہ سے آج خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. انسان کو مار رہا ہے، جہاں اللہ کے احکامات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے احکامات اس کی آنکھوں کے سامنے پامال کیے جاتے ہیں، مگر وہ صرف اپنی چاہتا ہے، میں آرام سے رہوں، میں خوش رہوں. حالانکہ اسے سوچنا چاہیے گا کہ دنیا میں جس کو بھی جو بھی ملا ہے، یہ وقفہ خود امتحان کا سا وقفہ ہے نا. بڑی بنیادی بات ہے. بھائی بچے کو ہمارا امتحان ہوتا ہے، ایل کے جی کا امتحان، میں 12 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایل کے جی یو کے جی کا جب بچے کو امتحان ہو جاتا نا تو ماں باپ بچے کو زیادہ دیر سونے نہیں دیتے، اٹھنے پڑھ، جلدی اٹھا دیتے صبح کو 5 بجے. نماز کو گیا نہیں گیا اور دوسری بات، لیکن پڑھنا ہے نا تجھے. ٹی وی، وہ کارٹون چینل وغیرہ سب بند ان دنوں میں، اس لیے کہ بچے کا امتحان آ گیا ہے، ایل کے جی کا، یو کے جی کا. اگر ذرا غور کر دیکھے گا، اگر وہی بچہ پلٹ کے آپ سے پوچھ دے، بابا کیا آپ کا بھی کوئی امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ میرا ایل کے جی یو کے جی کا امتحان ہے، مجھے آپ ٹی وی دیکھنے نہیں دیکھتے، مجھے زیادہ سونے نہیں دیتے، آپ کا بھی کوئی امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تصور جب انسان کے دل میں ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ کے تعلق سے آتا ہے، بادشاہ تھے وہ کسی علاقے کے. ایک مرتبہ سیر کے لیے گئے، جنگل کا سفر تھا، خیمہ لگوایا گیا. باندی جو ہے وہ ان کا بستر تیار کر رہی تھی، وہ پتا نہیں بادشاہ کا بستر ہوا ہوگا، اس میں وہ عطر، گلاب، فلاں سارا بالکل نرم گدیلا سا. باندی جو ہے بستر تیار کر رہی تھی تو اسے بھی ایک خواہش آئی کہ بستر کیسا لگتا کیسا ہے، 1-2 منٹ کے لیے ذرا لیٹ کے دیکھتے ہیں. وہ جو بستر پر پڑی تو آنکھ لگ گئی اس کی. اتفاق سے بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادھم وہ اندر آ گئے. انہوں نے دیکھا ان کے بستر پر باندی سو رہی ہے. بادشاہ تھے، غصہ آ گیا، فوراً باندی کو جگایا اور کوڑا اٹھا لیا، ہاتھ میں مارنے لگے کوڑے سے. باندی نے ابتداء ہے، ظاہر بات ہے کوڑے پڑتے ہیں جسم پہ، عورت ہے، اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا.
थोड़ी देर के बाद वो हंसने लगी। इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, बांदी तू हंसती क्यों है? मैं तुझे मार रहा हूं और तू हंसती क्यों है? उस बांदी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं ये सोचकर हंस रही हूं कि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपके बिस्तर पर सो गई थी और उसका नतीजा यह है कि मेरी चमड़ी निकल गई है। आप तो पूरी जिंदगी उस बिस्तर पर सोते रहे, आपका क्या हाल होगा? बादशाह सलामत ने तख्त ताराज छोड़ दिया, जंगल चले गए, अल्लाह वाले बन गए। मैं वो ये नहीं कहता कि हर आदमी को ऐसा करना चाहिएगा, मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि जब इंसान के जहनों में ये बात पैदा हो जाती है कि मैं भी इस जिंदगी में एक इम्तिहान से गुजर रहा हूं ना, तो हर चीज को उसी शक्ल में देखेगा, उसी शक्ल में देखेगा। ये गाहक आया है, आप उससे कारोबार करते हैं, बज़ाहिर वो आदमी सामने खड़ा हुआ है, लेकिन एक ईमानदार ताजिर को पता है कि इस गाहक के पीछे खुदा अपनी कुव्वत के साथ खड़ा हुआ है और ये मामला कल के दिन फिर हशर के मैदान में दोहराया जाएगा। ये है वो चीज जो इंसान को अगर ये एहसास हो जाए कि मैं इस कारजार में इम्तिहान से गुजर रहा हूं। चलिए फिर बात की तरफ मैं लौटता हूं। खुदगर्जी इंसान के अंदर है। कुरान मजीद ने 3 तरीके बताए हैं उस खुदगर्जी के लिए। मेरा मजमून तिजारत है, उसके उसूल है, लेकिन जाहिर बात है ये एक बुनियादी कॉज है जिसकी वजह से हम सारे काम करते हैं, कमाना सब कुछ उसी की वजह से करते हैं। मैं इसीलिए इस पर बात रख रहा हूं। कुरान मजीद ने 3 रास्ते बताए हैं खुदगर्जी से बचने के लिए इंसान को। उसमें सबसे पहली बात जो कुरान कहता है, अहादीस में बात भी आई है, अपने हक से कम पर लेने पर आदमी तैयार हो जाए। उसूल क्या है वो देख लीजिए। उसूल ये है, कुरान मजीद कहता है वज़ीनो बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, तोलो, तराजू की डंडी सीधी रखकर तोलो, यानी किलो दे रहे आप तो बराबर किलो दे उसे। यही हक, इंसाफ, अदल का तकाजा है कि उसने जितने पैसे आपको दिए उतना आपको मिलना चाहिएगा। यही उसूल है। मगर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे बढ़ के एक बात रखी है। ये तिरमिज़ी अब्वाबुल बुयू में हदीस मिलेगी, निसाई किताबुल बुयू, वहां हदीस मिल जाएगी आपको। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार गए, वहां देखा कोई आदमी जो सामान तोल रहा था, तो आपने फरमाया कि वजन करते वक्त हदरे झुकता तोल, हदरे झुकता तोल, यानी 100 ग्राम अगर किसी है तो 105 ग्राम, 110 ग्राम, हदरे झुकता तोल, जरा 5-10 ग्राम उसे बढ़ के दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे गाहक वो एक तो उसे इंसाफ भी मिल गया, जितना उसे मिलना था वो भी मिल गया, और एक किस्म की खुशी, फरहत उसे तबीयत में मिलेगी। भाई ठीक ठाक आदमी है यार। आपको मालूम है, अब तो गालिबन नहीं होता होगा, छोटे बच्चे, मैं भी करता था, आपने भी किया होगा, किसी दुकान में वो 4 आने 8 आने 10 पैसे की चीज लेना है तो आप जाते 10 पैसे की फुटाने लेके आप बोलते हो। उस जमाने में आप गए दुकान में, वो 10 पैसे के डाले, वजू तो बड़ा तो बराबर, फिर उसके बाद थोड़ा उठा के डालेगा, उसमें हमको दिखा के डालेगा। ये ग्राहक को पक्का करता था कि अगली बार उसी के पास आए हो, या अगर बच्चा है तो वो पटलम बन के दे देगा, फिर थोड़ा उसके हाथ कोसर वो थोड़ा देगा। उस कोसर की ख्वाहिश पे सारे दुकान छोड़ के उसी दुकान को जाएगा। इस्लामी तालीमात है, हदरे झुकता तोलो, हदरे झुकता तोलो। अच्छा, आज तुमने किसी को दिया, कल तुम खुद जाकर लेने जाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए झुकता तोलेगा। तुम्हारा यहां जो नुकसान हो वहां उसकी भर्ती हो जाएगी। इससे होगा क्या? मुआशरे में अदल, इंसाफ और खुशगवारी आएगी। ये पहला बुनियादी उसूल है। अच्छा, तस्वीर का मामले का दूसरा पहलू देखिएगा, मुत्तफक अलैह हदीस है, वहां आपने फरमाया जब तुम देते हो तो झुकता तोलो। ये मुत्तफक अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किसी से एक ऊंट लिया, आपने फरमाया भाई जब सदक़े के ऊंट हमारे पास में आ जाएंगे तो इसी तरह का ऊंट आपको दे दिया जाएगा। जरूरत थी तो उसने कहा कि ठीक है, आप ऊंट लेकर जाइएगा। आप ऊंट लेकर चले आए। कुछ दिनों बाद सदक़े के ऊंट आपके पास में आए। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके जिम्मेदार थे। आपने उनसे कहा कि भाई फला साहब को ऊंट देना है, दे दो तुम ऊंट।
تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اللہ کے رسول اب جو ہمارے پاس صدقے کے اونٹ آئے ہیں وہ اس اونٹ سے زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہی ادا کر دو، بہتر ہی ادا کر دو. اور ساتھ میں یہ اصول بھی دیا آپ نے، بہتر آدمی وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر ہو. یعنی جب دینے کی بات آتی ہے یو شوڈ بی مور دین پرفیکٹ، یو شوڈ بی مور دین پرفیکٹ. اونٹ ہم نے لیا 5 سال کا، ہم دے رہے ہیں 6 سال کا بچہ، یہ اس سے بہتر ہے. تو گویا تصویر کے دو رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جب تولو تو قدر جھکتا تولو، جب دو تو اس سے بہتر دو. مجھے کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، لیتے وقت میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دیتے وقت میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. دوسری بات، شح نفس، خود غرضی، حسد اور بخل، اس کو کم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا دوسرا طریقہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اخوت اور باہمی ہمدردی کے جذبات کو تم فروغ دو. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. دنیا دار معاشرہ وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ نہ صرف اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے بلکہ ساتھ میں اپنے بھائی کے فائدے کی بات بھی وہ سوچتا ہے. جب وہ اپنے بھائی کی فائدے کی بات سوچتا ہے، اس کے لیے تغذو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. آپ حدیث سنیے گا، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاکراہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب تک اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس کے کام خود بخود ہو جائیں گے، اس میں سہولتیں پیدا ہو جائیں گی. ایک مسلم خود غرضی نہیں ہے، میں اپنے بھائی کا بھی فائدہ چاہوں، میرا فائدہ ہو لیکن ساتھ میں میرے بھائی کا بھی فائدہ ہونا چاہیے نا، نقصان اسے نہیں ہونا چاہیے. مسلم کتاب الزہد کی بڑا مشہور واقعہ بارہ سنتے رہے آپ نے. ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں جگہ جا کر برس. اسے تعجب ہوا، وہ اس بادلوں کے ساتھ چلتا گیا، کہیں بارش ہوئی اور وہ بارش کا پانی جو ہے وہ گزرتا ہوا ایک شخص کے باغ میں داخل ہو رہا تھا. مسلم کتاب الزہد کے حدیث ہے. گیا، اس نے نام پوچھا تو وہی نام تھا جو اس نے سنا تھا، بادلوں میں سے آواز آئی تھی. اسے بڑا تعجب ہوا. اس نے پوچھا بھائی آپ کرتے کیا ہے، کرتے کیا ہے کہ بادلوں کو نام لے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فلاں جا کے برسو، اس کے باغ کو سیراب کرو. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس میں تو کوئی عمل نہیں. ہاں یہ ہے جب بھی فصل تیار ہوتی ہے نا تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 جو ہے وہ پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں. یعنی آئندہ فصل کے لیے جو بھی خریدنا ہے، یوریا خریدنا ہے، بیج خریدنا ہے، وہ اسی میں لگا دیتا ہوں. حضرات محترم، یہ جو وسائل ہے یہ انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے. انسان کا دماغ وہ سوچ نہیں سکتا ہے. مگر احادیث میں بات آئی ہے خود غرضی کو اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے تمہارے اندر یہ صفت پیدا کرو، باہمی اخوت، ہمدردی، ایک دوسرے کی چاہت، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش. پھر تیسری بات، اچھا اس کے برعکس آپ دیکھیے سورہ قلم پڑھ کر دیکھ لیجیے گا، وہاں واقعہ آیا ہے. باپ تھا، بڑا خیر خیرات کرنے والا تھا، باپ مرا، بیٹے ذمہ دار بنے. تو بیٹوں نے جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا تو فیصلہ کیا کہ بھائی راتوں رات چل کے ہم فصل کو کاٹ لیتے تاکہ صبح میں کاٹیں گے تو لوگ آ جائیں گے منگنے کے لیے، دینا پڑے گا. راتوں رات کاٹ کے گھر لے کے آ جائیں گے، کسی کو دینے کی وہ وقت ضرورت نہیں آئے گی، بچ جائے گا ہمارے پاس. فیصلہ کیا، نکل گئے. لیکن جب وہاں پہنچا تو سارا کھیت ختم، جل گیا. یہ تو واقعات بتاتے ہیں، مسلم کتاب الزہد اور سورہ قلم کا واقعہ بتاتے ہیں. جب انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ان کی مدد کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیر متوقع طریقے پر، نادیدنی جسے آپ دیکھ نہیں سکتے ویسے وسائل سے آپ کا رزق فراہم کرے گا، آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا کرے گا. تیسرا طریقہ وہ ہے ایثار، باہمی ہمدردی کا سب سے بلند ترین درجہ.
واقعہ آیا ہے بخاری کتاب جو ہے احادیث الانبیاء ہے، مسلم کتاب الاقضیہ میں یہ واقعہ آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، ایثار کا جذبہ خود غرضی کو ختم کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں پچھلی قوموں میں ایک شخص نے ایک زمین فروخت کی، سودا طے ہو گیا، پیسے دے دیے، زمین لے لیا. اب جب اس نے زمین کی کھدائی شروع کی تو اس میں ایک گھڑا آیا جس میں سونے کے سکے تھے. سونے کے سکے تھے. جس نے زمین خریدا اس نے وہ گھڑا اٹھایا اور سیدھا جس نے زمین بیچی تھی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے صرف زمین خریدی تھی، زمین کے اندر سے سونا خزانہ نکل آیا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے لیں. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں صاحب، میں نے جب زمین بیچی تو زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بیچ دیا، اب میں اسے لے نہیں سکتا. آپ دیکھیے گا جب بات بڑی سلجھ نہیں رہی تھی تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیسرے کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. تیسرے کے پاس گئے اور مسئلہ رکھا. انہوں نے اس آدمی نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری لڑکی ہے. اس نے کہا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ لڑکا ہے. تو اس نے کہا تم دونوں کی شادی کر دو اور یہ دے دو ان دونوں اور ساتھ میں کچھ صدقہ بھی کر دو. اسلامی تعلیمات ہی ہے یہ، اسلامی تعلیمات ہے. تو آئیے گا اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میں نے اس لیے اتنا بڑا مفہوم رکھا ابتدائی گفتگو تاکہ تجارت کی بنیاد خود غرضی نہیں ہونی چاہیے گا کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے، یہ وہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے گا. تجارت کی اہمیت پر ماشاءاللہ کسی کو خطبہ دینے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، سب جانتے. کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ انسان کو نوکری کرنی چاہیے، کمانا چاہیے، یہ تو بن بولے انسان کرتا ہے. ہاں کسب حلال پر گفتگو کی ضرورت ہمارے ہاں ہے کہ انسان حلال کمائی کمائے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. ایک دو احادیث رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں بخاری کی حدیث ہے، کتاب البیوع ہے، ارشاد نبوی ہے. کسی شخص کے لیے بہترین کھانا جو وہ کھاتا ہے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو. اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، دستکاری کرتے تھے. وہ لوہے کو نرم کر کے اس سے زرہیں بناتے تھے، وہ جو فوجی استعمال کرتے ہیں. اور رہی تجارت کی بات، ایک باعزت اور باوقار پیشہ ہے. اس تجارت کے لیے اس سے بڑھ کر اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے اور نبوت سے پہلے تقریباً 10 سال آپ نے جو ہے وہ تجارت آپ نے کی ہے. ترمذی کی حدیث ہے، کتاب البیوع کی روایت ہے. راست باز، بڑے پکے الفاظ ہیں، راست باز اور امانت دار تاجر. دو، راست بازی اور امانت داری، سیدھا بولنا اور جو ہے وہ بتانا، امانت داری. راست بازی اور امانت دار تاجر روز قیامت نبی، صدیق اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. بڑی عجیب بات ہے، آپ غور کریں اس پر. یہ جو 3 لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہید، کیا کرتے ہیں وہ؟ کیوں نبی نے تاجر کو ان کے ساتھ جوڑا ہے؟ نبی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے، شہید اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتا ہے. ایک بنیادی موٹا موٹا ڈیفینیشن ہے. اور ایک تاجر کو یہی کرنا چاہیے گا. میں آگے بات رکھتا ہوں، چلیے لیکن حدیث آپ پوری سن لیجیے گا. ابو داؤد کتاب البیوع کی حدیث ہے. اے گروہ تاجران، سودا بازی میں بہت سی بیہودہ باتیں اور جھوٹی قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، بس تم خرید و فروخت کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو. اور بھی بہت ساری حدیث کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تجارت پر بہت ساری کتابیں ہیں، بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی محاذرات تجارت اور معیشت، بہت اچھی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی ساری تفصیلات مل جا سکتی ہے آپ کو. ہمارے حیدرآباد کے فقہ کے ماہر، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کی بھی اپنی کتاب ہے، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں. تو بہرحال مجھے جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ جو تجارت اور نبی صدیق. دیکھیے گا تجارت، تاجر اور گاہک، اس کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اگر تاجر صحیح ہے، نیک ہے نا، تو لوگ دور دور سے اس کے پاس خریدنے آتے ہیں بلا تفریق و ملت و مذہب و مسلک. بھائی وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، نہیں صاحب، مال اچھا دیتا ہے، کم قیمت پر دیتا ہے.
एक जो रिलेशनशिप जो है ना, वो बॉन्ड जो है ना, वो बड़ी मजबूत होती है, बड़ी मजबूत होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स, वो ताजिर, अमानतदार और दियानतदार ताजिर नबी, सिद्दीक और शहदा के बराबर होगा, उनके साथ होगा। वो उस वक्त होगा जब वो अपनी तिजारत को दावत का भी जरिया बना ले। आज इसकी जरूरत है। और हर मुसलमान, अगर आप सहाबा को पढ़कर देखेंगे, हर मुसलमान दाई था और हर ताजिर दाई था। मुझे तारीख में जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि इंडोनेशिया, आज इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सारे ममालिक वो जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, वहां मुसलमानों ने कोई फौज नहीं लेकर गए थे, ताजिर गए थे। खुद हमारे हिंदुस्तान में केरला के इलाकों पे ताजिर आया था। बर्मा उठा लीजिए, चीना उठा लीजिएगा, मलाया उठा लीजिएगा, कोरिया उठा लीजिएगा, सारी जगह में मुसलमान बैठे ताजिर के गए। उन्होंने तिजारत को दावत का जरिया बनाया। अपनी तिजारत में ईमानदाराना तरीके से वो तिजारत करते थे कि सामने वाला बड़ा मुतासिर होता था। भाई आखिर ये कैसे लोग हैं जो चाहते हैं भी ज्यादा मुनाफा नहीं लेते, जब बेचते हैं तो उसमें अगर कोई खामी तो बताकर बेचते हैं, मुतासिर होते थे, इस्लाम से करीब आते थे। आज वक्त की जरूरत यह है कि हम दुनिया की तिजारत के साथ साथ आखिरत की तिजारत को भी जो है हम बनाएं, उसे वसीला बनाएं। गालिबन इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने जमाने में हुक्म दिया था कि जो शख्स बाजार में बैठकर कारोबार करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो फिक़ह दीन का इल्म रखे, उसे पता हो कि तिजारत कैसी करनी चाहिएगा, और वो बता सके कि भाई इस तरह से जो है हम करना चाहिएगा। सहाबा के बारे में गुज़श्ता जुमे मैंने आपके सामने रखा, मईशत पर हजरत उस्मान गनी, हजरत जुबैर, अब्दुर्रहमान नौफ, आज के जमाने के जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसे कहते हैं,